ناظرین، پروفٹ سیریز کے پارٹ 1 میں ہم نے جانا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور اسلام سے قبل عرب لوگوں نے کیسی زندگی بسر کی، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا کی خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جہاں ایک خدا کی عبادت کی جاتی تھی وہاں بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر ناظرین ایک ترتیب کے ساتھ سیرت پاک بیان کی جائے گی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگ مغرب میں نانحال مصر تک، جنوب میں یمن تک اور شمال میں شام تک جا پہنچے۔ گویا اس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل بابل، مصر، شام اور عرب پر قابض ہو گئی، نیز بحیرہ ہند اور بحیرہ احمر کے تمدنی و تجارتی ساحل بھی ان کے قبضے میں آ گئے۔ ناظرین، جناب اسماعیل علیہ السلام کی 16 پشتوں کے بعد ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا۔ ان کا لقب قریش تھا۔ یہ نہایت شجاع و بہادر اور زیرک و دانا تھے۔ قبیلہ قریش آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ پھر فہر سے غالب اور غالب سے لوئی، لوئی سے کعب اور کعب سے مرہ اور مرہ سے کلاب، پھر کلاب سے کسی پیدا ہوئے۔ ناظرین، کسی ابن کلاب نے کعبۃ اللہ کی متولی اور حاجب حلول بن حسیبہ کی بیٹی حبی سے نکاح کیا۔ ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے 2 کا نام انہوں نے بتوں کے ناموں پر رکھا، عبد مناف اور عبد عزا۔ ناظرین، یہ عبد مناف ہی وہ شخص تھے جن کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ قبیلہ قریش میں کسی ابن کلاب وہ پہلا شخص تھا جس نے عربوں کو 600 برس کے ذلت و خواری کے بعد مکہ میں ایک باقاعدہ ریاست کا مالک بنایا تھا۔ کسی ابن کلاب کے انتقال کے بعد ان کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے عبد مناف، عبد کسی اور عبد العزا، جنہوں نے تجارت کے ذریعے خوب دولت کمائی، اپنے چوتھے بھائی عبد الدار سے، جو باپ کے عالم ضعیفی میں باپ کے امور سر انجام دیتا تھا، یہ کہا کہ اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ قوم کا سردار کون بنے گا۔ چنانچہ معمولی سے تنازع کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ عبد مناف، جو عبد الدار کی بنسبت زیادہ ذہین اور دانا تھے، وہ قوم کے سردار بنیں گے۔ ناظرین، عبد مناف جب تک زندہ رہے قبیلہ قریش میں نہایت عزت و احترام سے رہے۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر اولاد میں اقتدار و منصبت کی تقسیم کا سوال پیدا ہوا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، ہاشم اور مطلب۔ ناظرین، یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے چاچا تھے۔ ان کی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑا تھا۔ اس کا ذکر آگے کرتے ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹوں عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم میں سے جناب ہاشم، جن کی اولاد ہاشمی کہلائی، وہ نہایت حسین و جمیل اور حسن تدبر اور بہت صالح کردار کے مالک تھے۔ اپنے ذاتی خصائص اور خدا دادہ صلاحیتوں کی بدولت اپنے تمام خاندان میں بڑے معزز و محترم اور دانا خیال کیے گئے۔ جناب ہاشم نے ایک دفعہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ کیا۔ یہ سفر مدینہ کے راستے سے طے پانا تھا۔ مدینہ میں پہنچ کر جناب ہاشم نے سلمہ نام کی ایک خوبصورت مدنی بیوی سے شادی کی اور وہیں رک گئے۔ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے بالوں میں ذرا سفیدی تھی۔ آپ نے اسی مناسبت سے اس کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ کے پیدا ہونے کے بعد جناب ہاشم کچھ دیر اور مدینہ میں رہے اور اس کے بعد شام کے سفر پر چل پڑے، مگر ابھی غزوہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ بیمار پڑ گئے، اور بیماری نے اس قدر طول پکڑا کہ شام کا یہ سفر آخرت کا سفر ثابت ہوا۔ مرتے وقت جناب ہاشم نے اپنا تمام مال و متاع عبد العزا کے بیٹے ابو اہم کے ہاتھ میں اپنے بھائی مطلب کو بھجوا دیا، جو کہ مکہ میں موجود تھے، اور ساتھ ہی تاکید کر دی کہ وہ میرے اکلوتے لختے جگر شیبہ کی پرورش و تربیت بڑی توجہ کے ساتھ کرے، جو مدینہ شریف میں موجود تھے۔ مگر افسوس کہ مطلب نے اپنے بھائی کی وصیت کو برسوں بھلائے رکھا، اور جناب شیبہ نہایت قسم پرسی کے عالم میں پلتے رہے۔ ایک مدت کے بعد جب مطلب کو اپنے مرحوم بھائی ہاشم کے اکلوتے فرزند شیبہ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا تو وہ مدینے گئے، اور وہاں پہنچ کر یتیم کو گلے سے لگایا اور بہت پیار کیا، اور شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ہر چند شیبہ کی والدہ اور اس کے رشتہ داروں نے شیبہ کو ساتھ لے جانے کی مخالفت کی، لیکن مطلب نے منت و سماجت کر کے انہیں رضامند کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے چچا کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ جناب شیبہ جب مکہ کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو لوگ سمجھے کہ آپ مطلب کے غلام ہوں گے۔ مطلب نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ نہیں، یہ غلام نہیں، میرا بھتیجا شیبہ ہے۔ تاہم جناب شیبہ کے متعلق بات لوگوں کے منہ سے نکل چکی تھی، لہٰذا آپ شیبہ سے عبد المطلب ہو گئے، جس کے معنی مطلب کے غلام کے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ عبد المطلب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ پوتا عطا کیا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے ساتھ مکہ میں ہی رک گئے۔
مطلب نے مرتے وقت جناب عبدالمطلب کو اپنا جانشین ٹھہرایا۔ چنانچہ اپنے چچا کے انتقال کے بعد آپ شریف مکہ ہوئے۔ آپ نہایت خلیق اور مہربان سردار تھے اور تمام قریش کی گردنیں آپ کے حضور میں شجاعت و سخاوت اور شرافت غرض ہر اعتبار سے جھک گئیں، اور مسند ریاست بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے آپ کے قدموں میں آ گئی۔ ناظرین، جناب عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے۔ کہتے ہیں آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ انہیں 10 فرزند عطا کر دے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو اس کے نام پر کعبۃ اللہ میں ذبح کریں گے۔ چنانچہ جب آپ کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو آپ نظر پوری کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں حبل بت کے قریب آئے اور اپنے 10 بیٹوں کے نام پر قرعہ اندازی کی۔ قرعہ میں آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ کا نام نکل آیا، جو آپ کو سب بیٹوں میں سے پیارے تھے۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر عرب میں فرزند قربان کیے جانے کی رسم چل پڑی تو سخت آفت میں جان آ جائے گی۔ آپ اس ارادے کو ملتوی کر دیں اور عبداللہ کی جگہ اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے قریش کی تجویز پسند کر کے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ عبدالمطلب کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے اور آپ کا قد سب سے لمبا تھا اور سب سے حلیم اور سخی تھے۔ جب کوئی بادشاہ آپ کو دیکھتا تو آپ سے بڑے احترام و عزت سے پیش آتا۔ حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ جب جوانی کو پہنچے تو آپ وہب عبد مناف کے پاس گئے اور ان کی بیٹی آمنہ بی بی سے اپنے لختے جگر جناب عبداللہ کا نکاح کر دیا، جو قریش کی عورتوں میں ہر لحاظ سے سب سے ممتاز و افضل تھیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ مکہ سے شام کی طرف سفر پر نکلے۔ وہ شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ چنانچہ آپ مدینہ میں اپنے نانحال کے ہاں رک گئے اور یہاں ایک ماہ بستر علالت پر رہ کر ملک بقا کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اسی دوران واقعہ فیل پیش آیا جب ابرہہ نے ہاتھیوں سے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا اور کعبۃ اللہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کے دل میں کانٹا بن کر چبھنے لگی۔ چنانچہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے حبشہ سے ایک لاؤ لشکر لے کر مکہ پہنچ گیا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے باخبر کرنے کے لیے ان کے جانوروں کو پکڑ لیا۔ ناظرین، انہی میں جناب عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ جب جناب عبدالمطلب کو اس کی آمد اور ارادے کا علم ہوا تو آپ اس کے پاس گئے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے بڑی حسرت سے پوچھا، تمہیں اپنے جانوروں کی تو فکر پڑی ہے لیکن اس کی فکر نہیں جس کی بدولت تم یہاں مکرم و معظم ہو۔ آپ نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے ان کی واپسی کے لیے چلا آیا۔ رہی بات کعبہ کی، سو اس کا مالک کوئی اور ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابن ہشام بن اسحاق نے لکھا ہے کہ قریش نے بیت اللہ کی کوئی مدافعت نہیں کی بلکہ جناب عبدالمطلب کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب دوسری صبح ہوئی اور ابرہہ کی فوج نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے حرکت کی اور وہ ہاتھی بھی آگے بڑھے جو اسی غرض سے حبشہ سے لائے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ابابیل پرندوں کی فوج اس کی فوج کی طرف بڑھی اور ہر پرندے کی چونچ اور پنجے میں کنکر تھے، وہ کنکر جس پر پڑتے وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ چنانچہ عذاب الہی نے پل کے پل میں ابرہہ کی تمام فوج صاف کر دی اور ابرہہ گرتا پڑتا صفا پہنچا اور وہاں پہنچ کر نہایت دردناک تکلیف کے ساتھ واصل جہنم ہو گیا۔ ابرہہ کی ہلاکت اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کے اس واقعے سے اہل مکہ بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ جناب عبدالمطلب کی شان میں بڑے پرزور قصیدے لکھے گئے۔ ادھر جناب عبدالمطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ادھر آپ کا گھر آپ کے پوتے کی ولادت کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ بی بی آمنہ نے کعبۃ اللہ میں آپ کو اطلاع پہنچائی اور آپ خبر پا کر دوڑے دوڑے گھر کو تشریف لے آئے۔